سکندر اعظم 32 سال کی عمر ہے اور آدھی دنیا کا فاتح ہے. آدھی دنیا اس نے فتح کی اپنی طاقت کے ساتھ، بل بوتے پر آدھی دنیا کا فاتح ہے. اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سکندر اعظم ملتان کا علاقہ فتح کر کے گزر رہا تھا. ملتان کے قلعے سے سکندر اعظم کو تیر لگا. آدھی دنیا اس نے فتح کی. 32 سال کا نوجوان ہے، کڑیل نوجوان ہے، اور ملتان کے علاقے سے گزر رہا ہے. اس کو تیر لگ جاتا ہے اور تیر ایک طرف لگتا ہے، دوسری طرف نکل جاتا ہے. حاضرین محترم، وہیں پر ڈھیر ہوتا ہے، زمین پر گرتا ہے، زخموں سے نڈھال ہو جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے. اور یہ حکم صادر کرتا ہے، کہا ملتان کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں جس کی آنکھ چمکتی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے. کہ اس کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم جو آدھی دنیا کا فاتح ہے اس پر اپنا تیر چلا دے. کہا جس کی آنکھ چمکتی ہے اس کو قتل کر دیا جائے. حتیٰ کہ بلیوں کو قتل کیا گیا، کتوں کو قتل کیا گیا اور انسانوں کو بھی قتل کیا گیا. کہا جس کی آنکھ چمکتی ہے اس کو قتل کر دو. کہیں بلی اپنے منہ کے اندر تیر رکھ کر کہیں اس نے نہ تیر پھینک دیا. کہا بلیوں کو بھی مار دیا جائے، کتوں کو بھی مار دیا جائے، کبوتروں کو بھی مار دیا جائے، جانوروں کو بھی مار دیا جائے. حاضرین محترم، اتنا ظالم جابر بادشاہ جب اس سفر سے اپنے گھر کی جانب جا رہا ہے، ابھی روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے، ابھی 2 ہفتے کا سفر باقی تھا. بعض کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر باقی تھا. ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، اپنے وطن نہیں پہنچا تھا. راستہ کے اندر اس کو ملیریا بخار ہو جاتا ہے. ملیریا بخار، آدھی دنیا کا فاتح مگر موت کے آگے بے بس ہے، موت کے آگے مجبور ہے، اور موت کے آگے اس کی طاقت کام نہیں آ رہی. ملیریا بخار ہوتا ہے اور وہاں پر لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے آدھی دنیا کی بادشاہت لے لے، آدھی دنیا کی طاقت توانائی لے لے، مال و دولت لے لے، مگر مجھے میری زندگی مجھے واپس لوٹا دے. میں اپنے وطن کے اندر مرنا چاہتا ہوں، سفر کے اندر میں موت نہیں چاہتا. لہٰذا مجھے آدھی دنیا لے کر، آدھی دنیا کی بادشاہت لے کر مجھے چند لمحے دے دے تاکہ میں اپنے وطن کے اندر پہنچ جاؤں. حاضرین محترم، مگر موت کا جو وقت مقرر ہے اس کے آگے موت نہیں جا سکتی. لہٰذا اس نے 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت اس نے کی، اس نے کہا کہ میرا جنازہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے طبیب میرا جنازہ اٹھا کر لے جائیں. دوسری وصیت اس نے کی، اس نے کہا کہ قبرستان کے راستہ کے اندر میرے مال و دولت کو بکھیر دیا جائے، راستہ کے اندر مال و دولت کو پھیلا دیا جائے. تیسری وصیت اس نے کی، اس نے کہا کہ جب کفن کے اندر مجھے لپٹایا جائے، ملبوس کیا جائے، کفن پہنایا جائے، تو کہا کہ میرے ہاتھوں کو باہر رکھا جائے. لوگوں نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، ماجرا کیا ہے؟ ان 3 وصیتوں کا مطلب کیا ہے؟ ذرا ہمیں وجہ بھی بتلا دیں. سکندر اعظم نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ پہلی وصیت کہ میرا جنازہ ڈاکٹر اور طبیب اٹھا کر لے جائے، اس وصیت کا مطلب یہ ہے تاکہ دنیا والے جان سکیں کہ سکندر اعظم اتنا بڑا بادشاہ ہے، آدھی دنیا کا فاتح ہے، مگر اس کی موت سے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اتنے بڑے بڑے طبیب، دانشور اس کو اس موت سے نہیں بچا سکے. دوسری وصیت اس نے کی، کہا کہ قبرستان کے راستہ کے اندر میری دولت کو بکھیر دیا جائے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مال و دولت کو وہاں پر بکھیر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مال و دولت اس دنیا کے اندر رہ جانے والا ہے، اس نے میرے ساتھ نہیں جانا اور یہ دنیا کے اندر ہی پڑا رہے گا. تیسری وصیت اس نے کی، کہا کہ جب کفن کے اندر مجھے ملبوس کیا جائے، کفن پہنایا جائے، تو میرے ہاتھوں کو باہر رکھا جائے. تو کہا اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے ہاتھ باہر رکھے جائیں گے تو دنیا داروں کو معلوم ہو جائے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا تھا.
اور جب میں جا رہا ہوں تو تب بھی خالی ہاتھ لے کر جا رہا ہوں، ہاتھوں کے اندر مال و دولت لے کر نہیں جا رہا۔ عزیزان محترم، جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، صاحب اقتدار ہوئے، مگر موت ہر ایک کو پہنچی ہے۔ ہر کسی نے خدا کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، ہر ایک چیز کا انکار کیا گیا، مگر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، جتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ ہوئے، ظالم ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا فرمایا۔